الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 41. اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ فون میں نے تبدیل کیا ہے اور اس میں ٹائپ سی جو آج کل نیا نکلا اس کا مطلب وہ جیک نہیں ہے، آڈیو جیک. بلوٹوتھ سے میں نے کوشش کی تو بہت زیادہ خراب ریکارڈنگ ہو رہی تھی، ایک دم اسٹیٹکس کی آواز بہت زیادہ. اور اب یہ ٹائپ سی والا ایک مائک لے کر آیا ہوں. سنا میں نے آواز کہیں دب جاتی ہے، کہیں اٹھ جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر کوئی جانتے ہو کوئی بجٹ میں بہت زیادہ ہائی فائی تو نہیں جا سکتا میں، کوئی اچھا مائک وغیرہ کچھ ہو تو مجھے مدد فرمائے، یا کوئی ایپ اچھا ہو تو میں ریکارڈ کرنے میں مطلب آسانی ہو، کلیئر ہو ریکارڈنگ ہو. انشاءاللہ اگر آپ صحیح گائیڈنس ہو گئی تو آپ کو بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اس کی کوشش کیجئے، بتائیے، میری مدد فرمائیے اگر کسی کو پتا ہو تو. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب آگے چلتے ہیں مصدقاً کے بارے میں. اب یہ علماء کا ہم پر کتنا احسان ہے یار، کتنی باریکی سے انہوں نے سوچا ہے قرآن پاک کو کیسے سمجھایا اور ہمیں کیسے سمجھایا ہے. علماء کا احسان ہے. اب یہ جو میں اب جو نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی پیارا، بہت ہی علمی اور بہت اہم نقطہ ہے جو آپ اور ہمیں نہیں سوچ سکتے. یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ علماء کا احسان ہے ہم پر. انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس میں لگا دیا ہے، دن رات قرآن پاک، حدیث پاک، دینی علوم کے بارے میں سوچتے ہوئے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے ان کی زندگیاں گزر گئی اور اسی پر موت آئی ہے. کتنی پیاری موت ہے وہ. دیکھا ہے ہم نے لوگوں کا بھی بیان کرتے ہوئے، آج کل تو ویڈیو آئے، بیان کرتے ہوئے موت آ گئی. کتنی پیاری موت، زندگی اسی میں صرف کر دی انہوں نے، سوچتے ہی رہ گئے، یہی سوچتے رہے دن رات، سوتے رہے، سونے میں بھی لیٹے لیٹے بھی یہی قرآن اور حدیث اور دینی نقود نکات کے بارے میں سوچتے. اور آج اگر یہ سمجھ لیجیے علماء نہ ہو تو ہم کہیں کے نہ رہیں. علماء اگر نہیں ہے تو ہمارا تو دین بالکل برباد ہو جائے. یہ آج علماء ہیں، آج ہمارے بر صغیر میں آپ دیکھیے جتنے مدارس اور جتنے علماء آج ہمارے یہاں موجود ہیں یہ اور دوسری جگہوں پر دکھائی نہیں دیتے، عرب ملکوں میں نہیں دکھائی دیتے. اور دیکھیے پھر وہاں پر حال کیا ہے. میں کھتری مسجد میں الحمدللہ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہوں. وہاں پر امام صاحب نے بیان کیا جمعہ کے دن ہی کہ دبئی کے وہ بتا رہے تھے کہ میں گیا، ظاہر بات ہے دبئی میں تو مدارس وغیرہ بہت بہت کم ہے، جیسے یہاں پر ہمارے یہاں اور بہت جگہوں پر ہے ہی نہیں. تو علماء ہٹ جانے سے حال کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے. وہاں پر تو یہ حال ہے کہ نماز پڑھنی ہے، جماعت ہو گئی، اب اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ کھڑا ہوگا، پیچھے تو بھی کھڑے ہو گئے، نماز شروع، جماعت شروع. اب وہ کیسا ہے، نہ داڑھی ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ کیا ہوا ہے، بس یعنی گھر کی کھیتی ہے بھائی، گھر کی کھیتی بالکل. دین جو ہے وہاں پر دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر، بس ایک دم یہ حال ہو چکا ہے. جس کے دل میں اچھا، وہ امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ آیا اور امام مطلب پیچھے سے کھڑے ہو گئے تو امام نے اعلان کیا، جو امام بنا ہوا تھا پتہ نہیں کون تھا، وہ کہتے کہ اس نے اعلان کیا میں اثر کی پڑھ رہا ہوں، تو میں پیچھے جو اس وقت جو ظہر کا جو ظہر پڑھنا ہے ظہر پڑھ لو، میں اثر پڑھ رہا ہوں میرے پہ. اور لوگ پڑھنے لگ گئے. یعنی یہ حال ہو چکا ہے. علم تک نہیں کہ امام کیا ہونا چاہیے، کون سی نماز کس کے پیچھے کیسی امامت ہو، اس کے پیچھے کیسی نماز ہونی چاہیے، کچھ بھی معلومات نہیں. یعنی علماء کے ہٹنے سے دین بالکل ختم ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. بس نام کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جیسے تیسے پڑھ رہے ہیں، بس. کیا چل رہا ہے؟ اور آج وہی ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں بھی علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے، لوگوں کو علماء کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے علماء ہی بہت اعلیٰ درجے کے بہت اچھے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو واقعی جو کام نہیں کرے دنیا کی ان کی نظر ہے، اس پر تو پھر کوئی بات ہوگی.
پر ہر عالم ایسا نہیں ہے، علماء نہ ہو تو ہمارا دین بگڑ جائے. تو یہ جو سازش جو چل رہی ہے اس کا حصہ مت بنی. خواتین کو بھڑکایا جا رہا ہے، پردے کے خلاف کیا جا رہا ہے، 3 طلاق کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور کیا کچھ، یعنی علماء کے خلاف لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب عالموں سے متنفر ہو جائیں گے تو پھر عالم کی سنیں گے نہیں، عالم کی سنیں گے نہیں تو پھر ان کا دین اپنے آپ برباد ہوتا جائے گا، یہ دین کے بیکار ہو جائیں گے. جب دین نہیں رہا تو نام کے مسلمان رہیں گے، علم نہیں رہا تو بس نام کے. تو اللہ ہمیں اس سازش سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی رحیم صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک بات آ گئی تو عرض کیا، تو یہاں پر جو کہنا تھا یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے، وہ عرض کر دوں آپ لوگوں کی خدمت میں. تبیان القرآن میں قاری غلام رسول سعید رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہاں فرمایا اللہ عز و جل کے ارشاد پاک ہے کہ تمہاری ساتھ جو ہے ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہے قرآن، اس کا کیا مطلب ہے؟ توریت کو کی تصدیق کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تبیان القرآن جلد اول صفحہ نمبر 364، والیوم 1 364 پیج نمبر. آپ فرماتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ توریت میں یہودیوں نے جو تحریف کر دی ہے، قرآن مجید ان تحریفات کا بھی مصدق ہے. نہیں، چینجز تو ہوئے ہیں بھائی. توریت لے لیجئے، توریت کو انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں لوگ. توریت، انجیل، بائبل جو ہے اس میں چینجز کیے ہیں ان لوگوں نے. ایک قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک کوئی چینج نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری بندوں کو دے دی گئی تھی، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار نے اپنے پاس رکھی ہے. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ، ہم اس کی حفاظت. تو جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کون مٹا سکتا ہے یا بدل سکتا ہے؟ بدلے گا نہیں. قرآن میں کوئی کہے قرآن بدل گیا وہ کافر ہے. قرآن کے کسی لفظ کو یہاں وہاں ماننے میں بھی کافر ہے. ایسے لوگ شیعہ ہیں جو کہتے ہیں 40 پارے تھے، 30 ایک 10 اہل بیت کی تاریخ میں آئے تھے وہ نکال دیے گئے، معاذ اللہ. کیا ایمان والے ہی نہیں ہیں. تو جو تحریفات جو ہوئی ہیں، جو چینجز کیے ہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے، قرآن ان کی تصدیق نہیں کرتا. تو یہاں پر ہے مصدقا لما معکم، تم کچھ بھی لے کر کہو کہ یہ توریت میں لکھا ہے، اور تو قرآن نے جو کہا کہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اسے سچ کہتا ہے، تو پھر تم مان لو اس کو بھی. تو نہیں، قرآن جو چیز توریت میں اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوئی، انجیل میں اللہ کی نازل کردہ جو انجیل ہے ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہے. وہ چیزیں کیا کیا ہیں فرماتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس کا مصدق ہے کہ تورات بھی ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور تورات میں انبیاء سابقین کے صحیح واقعات، علماء یہود سے لیے ہوئے عہود جو ان سے عہد لیے گئے، وہ عہد، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کا حکم، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کاموں سے ممانعت، ان امور میں قرآن مجید تورات کا مصدق ہے. یہ چیزیں قرآن تصدیق کرتا ہے، جو تورات میں یہ جو لکھا ہوا ہے ان کا مصدق ہے. اور چونکہ ہر نبی کی شریعت الگ ہوتی ہے اور اس نبی کے زمانے اور اس کے تقاضوں کے اعتبار سے احکام وضع کیے جاتے ہیں، اس لیے قرآن مجید بعض جزوی احکام شریعہ میں توریت کا مخالف ہے نا. جو نے پچھلے کا وقت کے حساب سے جو حکم اس وقت صحیح تھا توریت میں وہ حکم تھا، قرآن نے اس حکم کو تصدیق تو کی، لیکن کچھ اختلاف ہو گئے، مطلب کچھ باتیں بدل گئیں جو اس زمانے میں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حالات رہے، اور اب قیامت تک جو حالات، قرآن کا حکم اب قیامت تک کے لیے جو حالات ہوں گے، تو توریت کا حکم منسوخ ہو کر اسے ہٹا دیا گیا، اور یہ اب نئے احکامات جو آئے ہیں اس پر چلنا ہے. تو قرآن نے منسوخ تصدیق تو کی پر منسوخ کیا ہے کچھ احکامات کو. ہاں، جو رب کی وحدانیت، عبادت، لوگوں میں عدل و انصاف، نیک کاموں کا حکم، ان ساری چیزوں میں، اور جو
انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات، جو سچے واقعات جو بغیر تحریف کے موجود ہیں، جو عہد وغیرہ جو تم سے لیے گئے، ان چیزوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز جو تم نے لکھ دی اپنے ہاتھوں سے اس کے بھی جی نہیں، اس کی تصدیق نہیں۔ تو یہ نقطہ بڑا ہی پیارا اور علمی نقطہ ہے، اسے سمجھنے کی بات ہے۔ تو قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق کس کی؟ جو قرآن کے مطابق ہے، جو اللہ عز و جل کا نازل کردہ ہے، تمہارا تحریف کردہ، تمہارے اپنے ہاتھوں سے اس میں بڑھانا چڑھانا جو تم نے کر دیا ہے وہ نہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی جو ناسخ و منسوخ کا جو وقت کے حساب سے جو حکم صحیح رہتا ہے وہ حکم چلتا ہے، اس کے بعد جیسا وقت ہوتا ہے چینجز ہوتے رہے۔ انبیاء، تمام انبیاء کی جو پہلی شریعت ہے کچھ اور تھی، اب آدم علیہ السلام کے بارے میں دیکھ لیجیے، وہاں پر احکامات دوسرے تھے، پھر چینجز ہوتے گئے، اب عیسیٰ علیہ السلام تک چینجز ہوتے رہے۔ قرآن نے آ کر ایک فائنل، ایک الٹیمیٹ، ایک دم یعنی آخری جو ہے قانون وضع کر دیا، اب اسی پر چلنا ہے۔ پہلے جیسے جیسے وقت رہا وضع کردہ قانون بنتے رہے، انبیاء نے جو ہے احکامات پیش کرتے رہے، قرآن نے اب ایک فائنل حکم دے دیا۔ اب جو پچھلا جو تھا وہ منسوخ ہو گئے، اب یہ حکم چلتا رہے گا۔ تو قرآن نے اس طریقے سے ان کتابوں کی تصدیق کی ہے اور کچھ احکامات کو منسوخ کیا ہے۔ تو یہ اس کی مختصر سی میں نے تفصیل بتائی، باقی بہت علمی باتیں کریں تو میں بھی نہیں کر سکتا اور آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں جو کچھ سمجھ میں آیا پروردگار اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور ہی بہت ہی پیارا نقطہ ہے، بہت پیارا، بہت اہم ضروری بات ہے، وہ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنیے گا۔ پروردگار ہمیں سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سنیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں لوگوں تک۔